السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم برج کورس کے 43 دن کی سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سرگرمی میں ہمیں کہانی کو پڑھنا، سمجھنا اور اس سبق حاصل کرنا، لکھنے کی مہارت کے لیے نکات کی مدد سے کہانی لکھنا وغیرہ شامل ہے۔ مکڑی نے راہ دکھائی۔ ایک بادشاہ تھا، پڑوسی راجا نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں بادشاہ کو شکست ہوئی، بادشاہ زخمی تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ سخت مایوسی کا شکار تھا، اس کے دل میں جینے کی خواہش فنا ہو چکی تھی۔ غار لیٹے لیٹے بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مکڑی چھت میں جال بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بار بار گر جاتی تھی، گرنے پر وہ دوبارہ چڑھنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح اس نے 6 بار کوشش کی، آخرکار وہ مکڑی اپنے جال تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ نے حیرت زدہ رہ گیا۔ بادشاہ نے سوچا، اگر ایک چھوٹی سی مخلوق بار بار کوشش کر سکتی ہے اور آخرکار اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ بادشاہ نے اسی وقت جنگ کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، ایک بادشاہ تھا جس کے پڑوسی راجا نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اپنے غار میں پناہ لی۔ غار میں کیا کرنے لگا، وہ آرام سے لیٹا رہا۔ لیٹے لیٹے اسے ایک مکڑی دکھی جو کہ اپنے جال تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ وہ 1 بار گرتی، 2 بار گرتی، 3 بار گرتی۔ اسی طرح بار بار کوشش کرنے پر 5-6 بار کی کوشش کے بعد وہ اپنے جال تک پہنچ جاتی تھی۔ اسی سے بادشاہ نے سبق لیا کہ اگر یہ معمولی سی مکڑی اپنے کام کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر سکتی ہے تو میں اپنا ملک کیوں چھوڑوں؟ میں اپنے ملک کے لیے دوبارہ سے جنگ کروں گا اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کا دوبارہ حاصل کروں گا۔ تو اب یہاں پہ آؤ مشورے میں دیکھ لیتے ہیں، کہانی کا مطالعہ کرنے سے آپ کیا سبق حاصل کیا، تحریر کیجیے۔ یعنی کہ ہم نے کہانی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یعنی کوشش کرنے سے، بار بار کوشش کرنے سے، کتنی بھی بار ہمیں ناکامی حاصل ہو لیکن بار بار کوشش کرنے سے ہمیں کامیابی حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کی وجہ سے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے مکڑی کی کوششوں کو دیکھ کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ آپ کو بہت کہانی کے نکات دیے گئے ہیں، آپ کو اسے مکمل کرنا ہے۔ سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگوں کا دعا کے لیے جمع ہونا، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ اور دعا۔ چلیے اب ہم 44ویں دن کی سرگرمی پر آتے ہیں، جہاں پر پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون کون تھی، ان کا نام یہاں پر دیا گیا ہے، کلپنا چاولہ۔ 1 جولائی 1961، مقام پیدائش شہر کرنال، ریاست ہریانہ۔ ابتدائی تعلیم کرنال بال نکیتن اسکول۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے 1982 میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ میں ایروناٹک انجینئرنگ میں گریجویشن کیا۔ امریکہ ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس انجینئرنگ گریجویشن اور ڈائریکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ شوق و مشغلہ، مطالعہ، موسیقی، باغ میں سہیلیوں کے ساتھ گھومنا، جہازوں کی تصویریں اور چاند ستاروں کے چارٹ بنانا۔ ان کے کارنامے کیا ہیں؟ 1988 میں خلائی تحقیقی مرکز ناسا سے وابستہ تھی یہ۔ 1997 میں پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس نیشنل کے ذریعے خلا میں جانے کا انہیں موقع ملا۔ 16 جنوری 2003 میں امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے خلا میں گئی۔ موت آسمان میں شٹل کا حادثے کا شکار۔ یعنی کہ ان کی موت کیسے ہوئی؟ آسمان میں وہ جو خلا میں گئی تھی اس میں شٹل کے حادثے میں، ایکسیڈنٹ میں وہ موت کا شکار ہو گئی۔ تو یہ آپ کی ذاتی معلومات تھی۔ اس طرح سے آپ اپنی ذاتی پروفائل بنا کر اس کا بغور مطالعہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ قید، آزادی، غم، خوشی، ہے نا؟ کتب یا انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی 5 محمل الفاظ تلاش کریں اور لکھیں۔ یعنی کہ مثال دیکھیے یہاں پہ، یاد وات، بلی بلی، ایسا ہم کہتے ہیں نا، صاف ستھرا، یاد وات، دن بن، ایسے ہوتے ہیں نا الفاظ۔
لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.